السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں سوغوت میں فلاویوس آگے بڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے وہ ایک گھر کو دیکھ کے رک جاتا ہے۔ وہ ٹوکری میں سے تیر کمان بھی نکال لیتا ہے۔ باہری تقریب کے لیے تمام لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس لیے میں عثمان صاحب اورحان اور دیگر کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں۔ انہیں دیکھتے ساتھ ہی سپاہی رقص کرنے لگ جاتے ہیں اور عثمان صاحب زندہ باد، عثمان صاحب زندہ باد کی صداؤں سے سوغوت گونج رہا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب بھی لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب کے چہرے کھلکھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن شاہین شاہ کا منہ اب بھی سوجا ہوا ہوتا ہے۔ عثمان صاحب سب کو روکتے ہوئے کہتے ہیں، کسی زمانے میں میرے بابا ارطغرل غازی کی سرداری کے لیے کونیا کے سلطان کی جانب سے سرداری کی علامات آئی تھیں۔ اب وہ علامتیں اورحان صاحب کو سونپی جائیں گی۔ برہان کہتا ہے، عمارت کا ستون لایا جائے۔ فلاویوس کے آدمی بھی لوگوں میں چھپ کے موجود ہوتے ہیں۔ ستون لایا جاتا ہے اور عثمان صاحب اورحان سے کہتے ہیں، یہ ستون ہمیشہ سر بلند رکھنا بیٹا۔ ستون کے بعد ایک بچہ آگے بڑھتا ہے اور کئی جھنڈا چومتے ہوئے اورحان کو دے دیتا ہے۔ اورحان بھی جھنڈے سے پیار کرتا ہے اور پھر بچے کو سونے کا ایک سکہ دے دیتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، جھنڈا کسی بھی ریاست کے اعزاز کی نمائندگی کرتا ہے، عزت کے ساتھ اسے لہراؤ۔ پھر ایک خاتون اورحان کو قرآن پاک پیش کرتی ہے۔ اورحان اسے بھی چوم کر ماتھے کے ساتھ لگاتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں، قرآن کے انصاف سے نہ بھٹکنا، اس کے راستے سے نہ ہٹنا بیٹے۔ پھر نعرے بجائے جاتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں، جنگ کے میدان میں بھی نعرے کی آوازیں گونجیں، سپاہیوں کی آوازیں اللہ اللہ کی صداؤں سے گونجیں۔ پھر اورحان کے لیے ایک گھوڑا لایا جاتا ہے اور عثمان صاحب کہتے ہیں، ہماری قسمت میں لکھی گئی فتح گھوڑے کی پیٹھ سے گزر کر آتی ہے، فتوحات تمہیں مبارک ہوں اورحان۔ یہ سن کے سب آمین کہتے ہیں۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، ہماری روایت یہی ہے کہ سرداری ان نشانیوں کے ساتھ ہے۔ اب ان کے نئے مالک اورحان سردار ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکمران سونے کا تاج پہنتے ہیں، لیکن میں نے اپنے کفن کو اپنے سر کا تاج بنایا ہے۔ بیٹا تم بھی اس روایت کو جاری رکھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب سفید پگڑی اورحان کو پہنا دیتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے علاؤالدین بہت خوش ہوتا ہے۔ عثمان صاحب مزید کہتے ہیں، ہر کوئی جان لے کہ اب اورحان عثمان سردار کی جگہ پر ہے۔ جو عثمان ہے وہی اورحان ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی اورحان صاحب زندہ باد، اورحان سردار زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ یہ نعرے لگوانے والا شاہین شاہ کے ساتھ کھڑا اس کا بیٹا یزید ہوتا ہے۔ پھر اورحان کہتا ہے، کائی کے بہادروں اور بہنوں، میرے دادا ارطغرل، میرے والد عثمان کے ساتھیوں، رفقاؤ، امانت بڑی ہے، بوجھ باری ہے، راستہ طویل ہے، وقت کم ہے اور فریضہ مشکل ہے۔ 1000 سال سے اپنی ریاستوں کے ساتھ قائم اوغوز کو انہوں نے بے ریاست کر دیا۔ وہ ہمیں بے وطن اور بے گھر کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں سے ان سب کو میرا وعدہ ہے، ترک ریاست کے بغیر نہیں رہ سکتا، بے وطن نہیں رہ سکتا، اذان کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب تمام ریاستیں الخانیوں کے سامنے جھک رہی ہیں تو ترک کا آخری قلعہ کائی ہے، آخری جہاد کل ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ پھر سے اورحان سردار زندہ باد، اورحان سردار زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ پھر علاؤالدین آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے جس کی آیات کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کی مدد اور جلد ملنے والی فتح، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو، خیر کی فتح کے لیے، شر کو ختم کرنے، ہماری فتوحات کے تسلسل کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ الفاتحہ۔ سب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ فلاویوس گھر کی کھڑکی سے سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دعا کے بعد بھیڑ کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھتے ساتھ ہی عثمان صاحب اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب خواب میں انہوں نے اورحان کو قربان کیا تھا۔ پھر ایک معزز حافظ صاحب آگے بڑھتے ہیں اور سورہ صف کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ مکانوں میں ہمیشہ رہنے کے باغوں میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی مدد اور جلد ملنے والی فتح، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے بعد نعرے بجتے ہیں اور سپاہی رقص کرنے لگ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب اورحان سے کہتے ہیں، اللہ تمہیں کبھی رسوا نہ کرے بیٹا، تمہارا یہ جہاد ہمیشہ مبارک رہے۔ تو اورحان کہتا ہے، آمین بابا آمین۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ عثمان صاحب کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے۔ فلاویوس اورحان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، باپ کو کھونے کا درد کیا ہوتا ہے، آج تم اسے چکھو گے اورحان۔ نیچے علاؤالدین آگے بڑھتا ہے اور اورحان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے کہتا ہے، اللہ آپ کو شرمندہ نہ کرے اورحان سردار۔ اگلے لمحے فلاویوس عثمان صاحب پر تیر تان لیتا ہے، مگر فاطمہ کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے۔ فلاویوس میرے بابا
کے لیے کہتے ہوئے تیر چھوڑ دیتا ہے۔ فاطمہ کہتی ہے حملہ ہوا ہے بابا۔ یہ کہتے ہوئے وہ عثمان صاحب کے سامنے آ جاتی ہے اور تیر فاطمہ کو جا لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر فلاویوس کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ علاؤالدین چلاتے ہوئے کہتا ہے ڈہالیں ڈہالیں۔ اس لمحے فلاویوس کے سپاہی وہاں سے نکلتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں، مگر یگید، توران اور دیگر ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سب فاطمہ سے اس کا حال احوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ارحان کی نظر اس گھر پہ پڑ جاتی ہے۔ وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے وہ اس گھر کے اندر ہے، پکڑو اسے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی دوڑ پڑتے ہیں۔ فلاویوس ایک دم سے کھڑکی بند کرتا ہے اور بھاگ پڑتا ہے۔ نیچے علاؤالدین چلاتے ہوئے کہتا ہے فوراً حکیم کو بلاؤ جلدی۔ ادھر گھر سے اترنے کے بعد فلاویوس گلیوں میں بھاگ رہا ہوتا ہے۔ وہ بھاگتے ہوئے راستے میں رکاوٹیں بھی گراتا جاتا ہے۔ توران سپاہیوں کے ساتھ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ فلاویوس گلی میں ایک شخص کو لیٹے ہوئے دیکھ کر اس کی جانب بڑھتا ہے، مگر توران جب سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے تو رک جاتا ہے۔ فلاویوس بھاگ چکا ہوتا ہے۔ توران اس شخص کو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اٹھو اٹھو، اگر ایک بھی غلط قدم اٹھایا تو مرو گے۔ تو وہ شخص کہتا ہے مجھ پہ رحم کرو، میں صرف غریب بھکاری ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ یگید اسے دبوچتے ہوئے کہتا ہے اگر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تیمور بوگا اس سے پوچھتا ہے تم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کہاں سے ملے؟ تو بھکاری کہتا ہے ایک آدمی نے انہیں مجھ پر پھینکا اور بھاگ گیا، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ یگید پوچھتا ہے وہ کس طرف گیا ہے؟ بھکاری کہتا ہے میں نہیں جانتا، مجھے معاف کر دیں۔ تو ران اسے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اس آدمی کو لے جاؤ، ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ وہ اسے لے کے نکل پڑتے ہیں۔ فلاویوس ایک گلی سے بھاگ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کا ساتھی اسے بلا لیتا ہے اور وہ دونوں ایک گھر میں گھس جاتے ہیں۔ پھر فلاویوس سے کہتا ہے ہمارے آدمی ناکام ہو گئے ہیں جناب، وہ سب کے سب مارے گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی فلاویوس اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس کا تیر فاطمہ کو لگا تھا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے کہتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سپاہی کہتا ہے انہوں نے سوغوت کے دروازے بند کر دیے ہیں، باہر نکلنے کے راستے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمیں آپ کو جلد از جلد یہاں سے نکالنا ہوگا۔ فلاویوس کہتا ہے زہر فاطمہ۔ اسے پریشان دیکھ کر سپاہی کہتا ہے عثمان نہیں مرا، لیکن آپ نے انہیں بہت بڑا دھچکا دیا ہے، عثمان کی بیٹی فاطمہ شام ہونے سے پہلے مر جائے گی۔ مگر فلاویوس بہت ہی زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے اور کہتا ہے فاطمہ کیا وہ جانتے ہیں کہ اسے زہر دیا گیا ہے؟ یہ کہتے ساتھ وہ کپڑوں میں سے بوتل نکال لیتا ہے۔ ادھر فاطمہ کے پاس عثمان صاحب کھڑے ہوتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آہ میری بیٹی تم نے کیا کیا؟ تو فاطمہ کہتی ہے بابا یہ چھوٹا سا زخم میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، ایسے نہ دیکھیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں دیکھو بچوں کو باپ کی ڈھال نہیں بننا چاہیے بیٹی، آئندہ ایسا مت کرنا۔ فاطمہ اٹھتے ساتھ ہی عثمان صاحب سے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے میں دیکھ کر اپنے آپ کو کیسے روک سکتی تھی بابا۔ یہ سن کے عثمان صاحب کہتے ہیں اگر تمہارے بال کو بھی نقصان پہنچے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ علاؤالدین کہتا ہے بابا آپ چاہیں تو قبیلے میں واپس چلے جائیں، آپ بہت تھک گئے ہوں گے۔ یہ سن کے عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے۔ ارحان بھی وہاں پہ آ جاتا ہے اور فاطمہ سے اس کا حال احوال پوچھتا ہے۔ تو فاطمہ کہتی ہے ویسے یہ زخم اچھا ہے، تم سب میرا خیال رکھنے کی کوشش کر رہی ہو، میں ٹھیک ہوں بھائی۔ ارحان کہتا ہے یہ جس نے بھی کیا ہم اسے ڈھونڈ لیں گے، سپاہی ہر جگہ اس شیطان کی تلاش میں ہیں۔ بابا آپ کی اجازت سے میں ایزنک کے لیے روانہ ہوتا ہوں، ریاستی کام انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ارحان نکل جاتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔